قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے نیک عورت کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ پھر اللہ نے جس طرح اسے حکم دیا حفاظت کرنے کا، یہ نیک عورت کی صفت ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ وہ خوش نصیب عورت جو دنیا میں رہ کر اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزارتی ہے، تو جب وہ فوت ہوگی تو رب ذوالجلال اس کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ جس طرح روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کر جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو، بے پردہ وہ لوگوں کے سامنے گھومنے والی نہ ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، گناہوں کی طرف رغبت کرنے والی نہ ہو اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کو حکم ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے داخل ہو جا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ کیوں ملا ہے؟ صرف اور صرف اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ اگر ایک عورت بڑی تہجد گزار ہے، نوافل بھی کثرت سے پڑھنے والی ہے، نفلی روزے بھی کثرت سے رکھنے والی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی، تو اللہ پاک اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، کھانا پکا کر خدمت کرتی ہے، اس کے کپڑے دھو کر اس کی خدمت کرتی ہے، گھریلو کام کاج کرتی ہے، تو رب ذوالجلال اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسند فردوس کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے تو رب ذوالجلال اسے 2000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 2000 اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور 2000 اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات بسنے والی ہے اس عورت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کس بات کے اوپر کہ عورت اپنے خامن کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ جب عورت کی شادی نہیں ہوئی تو اس وقت والدین کا حکم مقدم ہے عورت کے اوپر، اگر شادی ہو گئی ہے تو اب خامن کا حکم مقدم ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا ان کی ماں کا۔ تو شادی سے پہلے عورت کو اگر کوئی حکم دیتا ہے، بھائی دیتا ہے، بہن دیتی ہے، تو ان کا حکم اگر نہیں مانتی تو گناہ نہیں ہے، لیکن والدین کا حکم ماننا اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی بات کرتے ہیں تو حکم ماننا مقدم ہے اس کا۔ اگر شادی ہو گئی ہے عورت کی، اب خامد کے گھر آ چکی ہے، تو اب خامد کا حکم مقدم ہے، والدین کا حکم مؤخر ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، امن اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق سیکھنا ہوگے۔ اسلام نے شوہر کے الگ حقوق بیان کیے ہیں، بیوی کے الگ حقوق بیان کیے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے بھی نہیں ہیں، بس ہم نے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد بس بچے ہو گئے ہیں، اب بیوی کو خامد کے حقوق کا پتہ نہیں ہے،
خامد کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا جب ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا، اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو کیونکہ حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔